तिलावत कुरान मजीद मा तर्जमा मुकर्रम नसीर अहमद साहब खान मुअल्लिम जमात अहमदिया कादियान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अन्हारा وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ابھی جن آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمۃ القرآن سے پیش ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یا یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پر وان چڑھاتے۔ پس کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ وہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ یا پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار پکڑنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ میں دریا جاری کر دیے، اور جس نے اس کے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک روک بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یا پھر وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب افتتاحی خطاب ہے جو خاکسار عرض کرے گا، اس کے ساتھ دعا ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ محض خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں جلسہ سالانہ کے بابرکت ایام آئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اور یہی وہ بابرکت بستی ہے جہاں سے اس زمانے کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں اس عظیم الشان اجتماع کی داغ بیل ڈالی تھی. اور آج 120 سال بعد ہم اسی بستی میں اپنے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، وطن اور اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت کرتے ہوئے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. سامعین کرام، دنیا میں ایسے لاکھوں احمدی احباب ہیں جو اس بستی اور اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے ترستے ہیں کہ کاش ہمیں قادیان دارالامان جانے کا موقع نصیب ہو اور جلسہ میں شامل ہونے کی توفیق ملے. لیکن بباعث اپنی مجبوریوں کے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتے ہیں. لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے اس جلسہ میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ کو ہزار دن تصور کر کے دعائیں کریں، بکثرت استغفار کریں، اسلام و احمدیت کی جلد از جلد فتح یابی اور کامل غلبہ کے لیے دعائیں کریں. اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے لیے دعائیں کریں. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام احباب جماعت کے لیے دعائیں کریں. اب خاکسار حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبہ جمعہ کے کچھ حصہ کو پیش کرے گا جو آپ نے جلسہ سالانہ UK 2004 کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جس سے جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد پر خوب روشنی پڑتی ہے. اور خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ جلسہ پر آنے والوں سے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی کیا توقعات ہیں. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ٹریننگ کے طور پر ہر سال میں 3 دن جماعت کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور سوائے کسی اشد مجبوری کے تمام احمدی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہی آپ کا منشا تھا، کیونکہ ٹریننگ بھی بہت ضروری چیز ہے.
اس کے بغیر تو تربیت پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، تربیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں بھی اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو ہر فیلڈ میں ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ٹریننگ لینے کے بعد پھر بھی ریفریشر کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، سیمینار وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو علم حاصل کیا ہے اسے مضبوط کیا جائے، مزید اضافہ کیا جائے۔ ٹریننگ کے لیے کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کو دوسری جگہوں پر بھجواتی ہیں، ملک کی فوجیں سال میں ایک دفعہ عارضی جنگ کے ماحول پیدا کر کے اپنے جوانوں کی ٹریننگ کرواتی ہیں۔ یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی چلنا چاہیے۔ اس لیے اپنی دینی حالت کو سنوارنے کے لیے جلسوں پر ضرور آئیں، اس سے روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے متفرق فوائد بھی حاصل ہوں گے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول فرمائے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روح شناس ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائیں گے اس جلسے میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ رب العزت اللہ جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے بحوالہ آسمانی فیصلہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 351 و 352۔ بس ہماری ٹریننگ کے لیے، ہمارے علم میں اضافے کے لیے، اور جو جانتے ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ان کو پہلے ہی کافی علم ہے، ان کے بھی علم کو تازہ کرنے کے لیے ایسے طرز پر یہ ٹریننگ کورس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرفان کے بارے میں تمہارے اضافے کا باعث بنے گا، اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی حکمت کی باتوں کے بارے میں تمہیں معرفت حاصل ہوگی، بہت سے نئے زاویوں کا تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر شخص ہر بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ معرفت کی باتیں خود بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حقائق کے بھی پتہ چلتے رہتے تھے، لیکن اب بھی جو ارشادات آپ نے بیان فرمائے ہیں انہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہی کو سمجھتے ہوئے، انہی تفسیروں پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ علماء بڑی تیاری کر کے جہاں جہاں بھی دنیا میں جلسے ہوتے ہیں اپنی تقاریر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں اور یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ان جلسوں کی اس اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، وہی اہمیت آج بھی ہے، اور تقاریر جب ہو رہی ہوں تو ان کے دوران
تقاریر کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شامل ہونے والوں کے لیے دعائیں کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں آج بھی شاملین جلسہ کے لیے برکت کا باعث ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو نیکیوں پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھتے ہیں، قیامت تک کے لیے دعائیں کی ہیں، پھر یہاں آ کر ایک دوسرے کی دعاؤں سے بھی حصہ لیتے ہیں، ضمنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے، حالات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب تو دنیا یوں بھی اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ کم از کم نمائندگی کی صورت میں یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپس میں اس طرح گھل مل کر بیٹھنے اور اکٹھے ہونے سے محبت و اخوت بھی قائم ہوتی ہے، آپس میں تعلق اور پیار بھی بڑھتا ہے، اور بعض دفعہ حقیقی رشتہ داریاں بھی قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے تعلق پیدا ہوتے ہیں، رشتے ناتے کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسے جماعت میں جو مضبوطی پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اجنبیت بھی دور ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض و کینے کم ہوتے ہیں، اور جب ایسی باتوں کا اور آپس میں لوگوں کی رنجشوں کا پتہ لگتا ہے تو ان کے لیے پھر دعائیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو پھر جو دوران سال وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی باتوں کے سنانے کا شغل رہے گا، لیکن جلسہ پر آنے والے صرف میلے کی صورت میں اکٹھے ہو جانے کا تصور لے کر یہاں نہ آئیں، جب یہاں آئیں تو غور سے ساری کارروائی کو سننا چاہیے۔ اگر اس بارے میں سستی کرتے ہیں تو پھر تو یہاں آ کر بیٹھنا اور تقریریں سننا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے باہر سے آنے والے جو بھی خرچ کر کے آئے ہیں اور یہاں کے رہنے والے بھی جلسے کی تقریروں کو دوران تقریر پورا خیال رکھیں اور بڑے غور اور دل جمعی سے جلسے کی کارروائی کو سنیں۔ نیز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز آگے فرماتے ہیں، بعض دفعہ لوگ جلسے کے دوران باہر آ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ فلاں مقرر کا جو انداز ہے، جس طرح وہ بیان کر رہا ہے، میں تو اس طرح نہیں سن سکتا، اس لیے باہر آ گیا ہوں۔ یہ بھی ایک تکبر ہے، اور چاہیے کہ کوئی مقرر دھواں دار تقریر کرتا ہے یا نہیں، چاہے وہ اپنے الفاظ اور آواز کے جادو سے آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے یا نہیں، تقریریں سنیں اور ان میں علمی اور روحانی نکتے تلاش کریں اور پھر ان سے فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا کہ جو صرف آواز اور الفاظ کے جادو سے متاثر ہونے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتے، کیونکہ وقتی اثر ہوتا ہے اور مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو اثر ختم ہو گیا، اور یہی بات ایک احمدی میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو جلسہ پر آ کر پھر جلسہ کی کارروائی کو توجہ سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہر احمدی کو اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی تمام نصیحتوں پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔
آمین ثم آمین.